دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس 11 کی انگلش بک سے لیسن نمبر فرسٹ جس کا نام ہے رسپانسبلٹیز آف یوتھ، آج ہم اس کے کویسچنز اور آنسرز کرنے والے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ کویسچن نمبر فرسٹ ہے وائی ڈز دا کائٹ اسٹریس آن یوتھ ٹو بی کنٹینیوسلی ویجیلنٹ۔ اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ قائد نوجوانوں کو مسلسل چوکس یا چوکنا رہنے پر کیوں زور دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے، کنٹینیوسلی ویجیلنٹ کا مطلب ہے مسلسل چوکنا رہنا یا چوکس رہنا۔ تو اس کا آنسر ہے دا کائٹ اسٹریسز آن یوتھ ٹو بی کنٹینیوسلی ویجیلنٹ بیکاز Pakistan faces many challenges from within and from foreign enemies. He says that the enemies try to stop Pakistan from being created and still want to harm it. Being alert all the time is important to keep Pakistan safe and sound. اس جواب کا مطلب یہ ہے کہ قائد اعظم نوجوانوں پر زور دیتے ہیں کہ وہ مسلسل چوکس رہیں کیونکہ پاکستان کو اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ دشمنوں نے پاکستان کو بننے سے روکنے کی کوشش کی اور اب بھی اسے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ پاکستان کو محفوظ اور مضبوط رکھنے کے لیے ہر وقت چوکنا رہنا ضروری ہے۔ اچھا جی، سوال نمبر نیکسٹ ہے وٹ اکارڈنگ ٹو دا قائد از دا پرائم رسپانسبلٹی آف یوتھ۔ سوال کا مطلب یہ ہے کہ قائد اعظم کے مطابق نوجوانوں کی اولین ذمہ داری کون سی ہے؟ تو اس کا آنسر ہے according to the Qaid, the prime responsibility of youth is to focus on their studies, prepare themselves for the challenges of life, and contribute to the development and improvement of Pakistan. اس جواب کا مطلب یہ ہے کہ قائد اعظم کے مطابق نوجوانوں کی اولین ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی پڑھائی پر توجہ دیں، زندگی کے چیلنجز یا جو مشکلات ہے اس کے لیے خود کو تیار کریں اور پاکستان کی ترقی اور بہتری میں اپنا کردار ادا کریں۔ اچھا جی، سوال نمبر 3 ہے having read the text of the Qaid's speech, what traits of character the Qaid wants to see in the educated youth؟ سوال کا مطلب یہ ہے کہ قائد اعظم کی تقریر کا حوالہ یا کا متن یا کا سبق پڑھنے کے بعد قائد اعظم تعلیم یافتہ نوجوانوں میں کردار کی کون سی خصوصیات دیکھنا چاہتے ہیں؟ ٹریٹس کے معنی ہے خصوصیات۔ اچھا جی، اس کا جو آنسر ہے وہ یہ ہے کہ the Qaid wants the educated youth to be careful to protect themselves and their country. They should also be fair, disciplined, honest and truthful. They need to get technical education and work selflessly for the betterment of their country. جواب کا مطلب یہ ہے کہ قائد اعظم چاہتے ہیں کہ پڑھے لکھے نوجوان اپنی اور اپنے ملک کی حفاظت کے لیے محتاط رہیں، انہیں منصفانہ، نظم و ضبط، ایماندار اور سچا بھی ہونا چاہیے، انہیں ٹیکنیکل یا فنی تعلیم حاصل کرنے اور اپنے ملک کی بہتری کے لیے بے لوث کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا جی، سوال نمبر 4 ہے وٹ ایڈوائز دا قائد گیوز ٹو دا یوتھ اباؤٹ دا چوائس آف کریئر۔ سوال کا مطلب یہ ہے کہ قائد اعظم نوجوانوں کو کیریئر یا پیشے کے انتخاب کے بارے میں کیا مشورہ دیتا ہے؟ تو اس سوال کا جو جواب ہے وہ آپ اس طرح لکھیں کہ the Qaid advises the youth not to run after government jobs. He encourages them to consider fields like banking, commerce, trade, law, technical education, and new industries. He thinks that there are lots of opportunities in these areas for people to succeed. This can help the country grow and become better. جواب کا مطلب یہ ہے کہ قائد اعظم نوجوانوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ سرکاری نوکریوں کے پیچھے نہ بھاگیں، وہ انہیں بینکنگ، بزنس، ٹریڈ، قانون، ٹیکنیکل تعلیم اور نئی صنعتوں جیسے شعبوں پر غور کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ ان جگہوں پر یعنی ان میدانوں میں لوگوں کے لیے کامیابی کے بہت سے مواقع موجود ہیں، اس سے ملک کو ترقی اور بہتر بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔ اچھا جی، سوال نمبر 5 ہے compare and contrast the youth of today with the ideal youth of قائد اعظم as described in his speech۔ سوال کا مطلب یہ ہے کہ آج کے نوجوان کا قائد اعظم کے مثالی نوجوانوں سے موازنہ کریں جیسا کہ ان کی تقریر میں بیان کیا گیا ہے۔ تو اس سوال کا جو آنسر ہے وہ آپ اس طرح لکھیں کہ the youth of today is different from the ideal youth of قائد اعظم because many of them spend their time in useless activities. Some young people feel ashamed of manual work and are not as serious, hardworking and fair as the قائد envisioned. ٹھیک ہے،
جواب کا مطلب یہ ہے کہ آج کا نوجوان قائد اعظم کے مثالی نوجوانوں سے مختلف ہے، کیونکہ ان میں سے اکثر اپنا وقت فضول کاموں میں صرف کرتے ہیں۔ کچھ نوجوان ہاتھ سے کام کرنے یا دستی کام کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں، اور وہ اتنے سنجیدہ، محنتی اور انصاف پسند نہیں ہے جیسا کہ قائد نے تصور کیا تھا۔ انویژن کے معنی ہے تصور کرنا۔ اچھا جی، کویشچن نمبر 6 ہے having read the text of responsibilities of youth, what in your view could be the possible role of the youth in the crisis management؟ سوال کا مطلب یہ ہے کہ رسپانسبلٹیز آف یوتھ کا جو لیسن ہے، جو سبق ہے، اس کو پڑھنے کے بعد آپ کی نظر میں کرائسس مینجمنٹ یا بحران کے انتظام میں نوجوانوں کا ممکنہ کردار کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی جب کسی ملک پر بحران آتا ہو تو اس پر قابو پانے کے لیے نوجوان کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، یہ اس سوال کا مطلب ہے۔ تو اس کا جو آنسر ہے وہ آپ اس طرح لکھیں کہ دا پاسبل رول آف یوتھ ان کرائسس مینجمنٹ کوڈ بی ٹو ورک ہارڈ اینڈ نٹ feel ashamed of manual labor. They should get technical education and serve the state honestly. Using their education and creativity, they can come up with new solutions to problems. By working together and staying connected or staying united, the youth can effectively handle crisis. جواب کا مطلب یہ ہے کہ بحران کے انتظام میں یا کسی قسم کے مشکلات پر قابو پانے میں نوجوانوں کا ممکنہ کردار سخت محنت کرنا اور ہاتھ سے محنت مشقت میں شرم محسوس نہ کرنا ہو سکتا ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ فنی تعلیم حاصل کریں اور دیانتداری سے ریاست کی خدمت کریں۔ اپنی تعلیم اور تخلیقی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے وہ مسائل کے نئے حل تلاش کر سکتے ہیں۔ مل جل کر کام کرنے اور متحد رہنے سے نوجوان بحرانوں سے مؤثر طریقے سے نمٹ سکتے ہیں۔ اچھا جی، کویشچن نمبر 7 ہے Qaid says, not only has Pakistan survived the shock of the upheaval dash than ever. Which upheaval is he talking about? سوال کا مطلب یہ ہے کہ قائد اعظم کہتا ہے کہ پاکستان نہ اس اچانک انتشار کے صدمے سے بچا بلکہ پہلے سے اور بھی مضبوط ہو گیا۔ یہ اصل میں ایک حوالہ ہے، ایک کوٹیشن ہے، ایک لائن لی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سوال سے، اس لائن سے قائد اعظم کس انتشار کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ وچ upheaval is he talking about؟ ٹھیک ہے، تو اس کا آنسر ہے قائد is talking about the upheaval caused by the partition of India in 1947. This included the violence, mass killings and the displacement of millions of people, especially in the Punjab and Delhi, which created a major crisis for the newly formed state of Pakistan. جواب کا مطلب یہ ہے کہ قائد اعظم 1947 میں تقسیم ہند کے بعد ہونے والی جو اچانک انتشار کی بات ہے اس کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں۔ اس میں تشدد، اجتماعی قتل و غارت اور لاکھوں لوگوں کی نقل مکانی شامل تھی، خاص طور پر پنجاب اور دلی میں، جس نے نئے بننے والی ریاست کے لیے ایک بڑا بحران پیدا کیا۔ اچھا جی، نیکسٹ جو سوال ہے وہ ہے سوال نمبر 8۔ انٹرپریٹ اینڈ انالائز دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹس۔ تو یہ 3 بیانات دیے گئے ہیں، 3 اسٹیٹمنٹس ہے، اور ہم نے کیا کرنا ہے، ہر ایک کا ہم نے تجزیہ کرنا ہے کہ اس میں نمبر 1 میں کیا ہے، نمبر 2 میں کیا ہے، نمبر 3 میں کیا ہے۔ تو ہم اس کی تشریح بھی کریں گے اور اس کا تجزیہ بھی کریں گے۔ تو نمبر 1 کو آپ دیکھیں، نمبر 1 ہے بیویئر آف دا ففتھ کالمسٹ امنگ یور سیلفس، ٹھیک ہے؟ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں جو ملک دشمن عنصر ہے اس سے ہوشیار رہو، اس سے بچو۔ اچھا، تو اس کو ہم اس طرح ایکسپلین کریں گے کہ ان دس سینٹینس مسٹر جناح وارنز دا یوتھ ٹو بی cautious of the internal enemies who work for foreign powers. یعنی اس جملے میں مسٹر جناح نوجوانوں کو خبردار کرتے ہیں کہ وہ اندرونی دشمنوں سے ہوشیار رہیں جو بیرونی طاقتوں کے لیے کام کرتے ہیں، یعنی دشمن کے لیے جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ اچھا جی، نیکسٹ کو آپ دیکھیں، گارڈ اگینسٹ اینڈ ویڈ آؤٹ سیلفش پیپل، ٹھیک ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب ہم اس طرح ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ ان دس اسٹیٹمنٹ دا قائد وارنز دا یوتھ آف پاکستان ٹو کیپ دیم سیلوز اوے فرام سیلفش پیپل اینڈ فائٹ اگینسٹ دوز ہو آر سیلفش اینڈ ایکسپلائٹ دیم فار دیئر اون بینیفٹس۔ یعنی نمبر 2 کا مطلب ہے خود غرض لوگوں سے بچو اور ان کو ختم کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس بیان میں قائد پاکستان کے نوجوانوں کو خبردار کرتے ہیں کہ وہ خود غرض لوگوں سے خود کو دور رکھیں اور ان لوگوں کے خلاف لڑیں جو خود غرض ہیں اور اپنے مفادات کے لیے ان کا استحصال کرتے ہیں۔ اور نمبر لاسٹ جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ hitherto you have been following the rut, all you think and hanker for is government service۔ اس کے بعد
خالی جگہ ہے، یعنی بیان تھوڑا سا لمبا ہے، ٹھیک ہے، تو اسے تھوڑا سا حصہ لیا گیا ہے اور بیان کے آخر میں پھر یہ لکھا گیا ہے دیٹ وی آر ان فری پاکستان، ٹھیک ہے، کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو ہم اس طرح ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ ان دس اسٹیٹمنٹ دا قائد ٹیلز دا یوتھ آف پاکستان ناٹ ٹو فالو دا کنونشنل سسٹم آف رننگ آفٹر دا گورنمنٹ جابس. ہی ٹیلز دیم اباؤٹ ادر آپشنز ان پرائیویٹ سیکٹر بیکاز ناؤ دے آر لیونگ ان اے فری کنٹری. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بیان میں قائد اعظم پاکستان کے نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ سرکاری ملازمتوں کے پیچھے بھاگنے کے روایتی نظام کی پیروی نہ کریں، اس کو ختم کریں. وہ انہیں پرائیویٹ یا نجی شعبوں میں کئی ایک آپشنز کے بارے میں بتاتا ہے، کیونکہ اب وہ ایک آزاد ملک میں رہ رہے ہیں. تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. کسی بھی جگہ پر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھیے گا، انشاءاللہ میں آپ کو ضرور جواب دوں گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.